اس لیے اب میں بغیر کسی تمہید و تاخیر کے سرزمین بندیل کھنڈ سے تشریف لائے ہوئے عالم ذی وقار شان بندیل کھنڈ مقرر ذی شان جناب حضرت مولانا محمد ایوب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو میں اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ محمد کی آمد بشیرن نذیرہ فصلوا علیہ کثیرن کثیرہ، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی۔ حضرت والا اب 15 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، الکلام ما قل و دل کی رعایت کرتے ہوئے اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما بہت ہی محترم اور قابل قدر علماء کرام اور دینی اور ایمانی اور اسلامی بھائیوں، بغیر کسی تکلف کی یہ بات کہہ دوں کہ میں اتنا بڑا علامہ نہیں ہوں کہ میں سمندر کو کوزے میں بند کر دوں. میں اتنا بڑا علامہ نہیں، سمندر کو پیالے میں بند کر دوں، بھئی میں اتنا بڑا آدمی نہیں. بہرحال جو ناظم اجلاس صاحب ہیں یا جو منتظمین ہیں ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، بہت لوگ ہیں اور سبھی کو بولنا ہے اور سب کو بہت قیمتی باتیں کرنی ہے، تو میں بغیر کسی تمہید کے آپ سے چند باتیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ کرتا ہوں اور اپنی جگہ. ایک بات تو یہ یاد رہے کہ یہ جو عنوان لگا ہوا ہے تعلیمی بیداری کانفرنس، ان مدرسے والوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہ تعلیمی بیداری پر کانفرنس کریں؟ اس کی ضرورت کیوں آئی؟ یہ سوال آپ کو دے کے جا رہا ہوں. جب آپ بستر پہ جائیں گے، اپنے کمرے میں آرام فرمائیں گے تو اس کا جواب تلاش کریے گا. میں جواب نہیں دوں گا آپ کو. بھئی ان مدرسے والوں نے آپ سے چندہ کیا ہوگا، محنتیں کی ہوں گی، انتظامات کیے ہوں گے، اور پھر اتنی محنتوں کے بعد جلسے کا جو عنوان بنایا گیا وہ بنایا گیا تعلیمی بیداری کانفرنس. آپ کو بلا کے اور پھر آپ سے تعلیمی بیداری پر بات کرنا پڑ رہی ہے، وجہ کیا؟ یہ بستروں میں جا کے سوچئے گا. دوسری بات، یہ جو ادارے آج کے ٹائم میں چل رہے ہیں یا تعلیم کا جو بھی نظم کیا جا رہا ہے، تعلیم کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ کس نے کیا؟ دنیا میں کوئی بہت بڑے علامہ صاحب پیدا ہوئے تھے جنہوں نے تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا تھا. یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ جس سلسلے کو آج تک اس امت کے علماء اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں اور ہم سب کے دروازوں پر جاتے ہیں اور اپنا دستے سوال بھی دراز کرتے ہیں اور ہماری آپ کی کنڈیاں بھی کھٹکھٹاتے ہیں اور ہم سے تعاون کی اپیلیں اور درخواستیں بھی کرتے ہیں. یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے
جد امجد حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو جب تخلیق فرمایا اور پیدا فرمایا تو آپ کو پیدا فرمانے کے بعد اور آپ پر روح پھونک دینے کے بعد اور اس سارے عمل کے بعد سب سے پہلا کام جو حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہے تعلیم کا. سب سے پہلا کام معلم اللہ رب العالمین ہے اور جنہیں تعلیم دی جا رہی ہے وہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام ہے. وعلم آدم الاسماء كلها. شروعات وہاں سے ہوئی. ایک بات تو یہ یاد رکھیے گا، میں نے کہا میں چند باتیں آپ سے کر رہا ہوں، تمہید اور لائن سے کوئی بات نہیں کرتا. دوسری بات آئیے، بات صرف تعلیم کی ہوتی ہے. یہ میں پہلے کہہ دوں کہ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، بالکل نہیں ہوں، کبھی نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ایک سوال اور آپ سے کرتا ہوں، کون سی تعلیم مطلوب ہے آپ سے؟ اور ہم کو ہمارے بچوں کے لیے کس تعلیم کا تقاضا ہے؟ کس تعلیم کے بارے میں آپ سے کہا جا رہا ہے؟ ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرانے والے اور انسانوں کو قتل کرنے والے کیا جاہل لوگ ہیں؟ وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. شام میں 10,000 کو قتل کر دینے والے جاہل نہیں ہیں، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. فلسطین میں بچوں کا، عورتوں کا خون بہانے والے ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یہ کوئی جاہل نہیں ہے. آپ سے کون سی تعلیم مقصود ہے؟ کیا یہ جاہل کر رہے ہیں یہ سب کام؟ یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے. میں نے کہا ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ لوگ. ہم سے جس تعلیم کا مطالبہ ہے وہ تعلیم وہ ہے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پہلا پیغام اور پہلی وحی جو آ رہی ہے، ان آیات کے اندر جس تعلیم کی طرف اشارہ فرمایا گیا، ہم سے وہ تعلیم مطلوب ہے. قرآن مقدس کے اندر تقریباً 114 صورتیں ہیں. بعض حضرات نے سورہ توبہ اور سورہ انفال کو ایک شمار کیا تو انہوں نے کہا کہ 113. ان 114 یا 113 صورتوں میں سے اللہ نے اپنے محبوب اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن آیات کا نزول سب سے پہلے فرمایا، ان آیات میں تعلیم کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، کس نبی پر؟ ہاں نبی بھی وہ. کیا بتاؤں، وقت ہی نہیں ہے، کہاں سمیٹوں اور کیا آپ سے کہوں. آپ دیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ نے 1,24,000 انبیاء جو اس دنیا میں مبعوث فرمائے اور جن انبیاء کا تذکرہ قرآن میں فرمایا، اللہ نے جس نبی کو بھی مخاطب کیا نام لے کر مخاطب کیا. یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا نوح اہبط بسلام منا. جس نبی کو بھی اللہ نے مخاطب کیا نام لیا. لیکن جب باری آئی سرور کونین، تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، محبوب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کی، تو اللہ نے نام نہیں لیا. اللہ نے فرمایا یا ایہا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، یا ایہا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول. اللہ نے نام نہیں لیا، سارے انبیاء کا نام. اس نبی پر قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں. اور قرآن بھی کون؟ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے
جس کتاب کو لکھنے کے بعد لکھنے والے نے اس کتاب کو پکڑنے کا اور چھونے کا اور پڑھنے کا اور سننے کا طریقہ بتایا ہو، کوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مقدس واحد ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے پڑھنا اور سننا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ نے چھونے کا بھی ادب اور طریقہ بتایا۔ لا یمسہ الا المطہرون، جو ناپاک ہیں، گندے ہیں، نجس اور پلوٹڈ ہیں، وہ اس مبارک کلام کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ چھونے سے پہلے پاک ہونا پڑے گا۔ اور اگر تلاوت کرنا چاہ رہے ہو تو اللہ نے اس کا بھی طریقہ بتایا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آداب کی رعایت کرو گے، تجوید کی رعایت کرو گے، اور اگر پڑھ نہیں رہے ہو، تمہارے سامنے مبارک کلام پڑھا جا رہا ہے، ایسی عظیم کتاب ہے، اللہ نے سننے کا بھی طریقہ بتایا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ایمان والو سنو، اگر قرآن تمہارے سامنے پڑھا جا رہا ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے کان لگا کر سنو گے اور خاموش رہو گے۔ کوئی کتاب دنیا میں تمہیں ایسی نہیں ملے گی کہ لکھنے والے نے لکھنے کے بعد اسے چھونے کا اور پڑھنے کا اور سننے کا ادب بتایا ہو۔ وہ قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے۔ 114 آیتوں میں سے اللہ نے جن آیات کا سورتوں میں سے جس سورت کا انتخاب فرمایا وہ سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی پڑھئے، پڑھئے، آگے ہے بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھئے۔ تعلیم وہ مقصود ہے جس کا سلسلہ نسب آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو۔ تعلیم وہ مقصود ہے جس کا سلسلہ نسب وحی نبوت سے ملتا ہو، ورنہ تعلیم تو دنیا میں بہت ہے۔ اور پھر تعلیم کی اہمیت کے لیے ابھی حضرت مولانا انعام اللہ صاحب دامت برکاتہم نے ایک آیت پڑھی تھی، اللہ ہی نے اس کی اہمیت کو واضح فرما دیا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی ان سے کہیے وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں ان کے، یا وہ جو غیر پڑھے لکھے ہیں کیا یہ آپس میں برابر ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ تیسری ایک بات اور یاد رکھیے، مزاج بنائیے۔ بچے تو پڑھیں گے مدرسے میں، ہمارا اپنا مزاج بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہماری اب عمر وہ نہیں رہی تو ہم علماء کے رابطے میں رہیں، ان سے پوچھیں، ان سے سیکھیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو، جاؤ ان کے پاس۔ اور آخری بات میں آپ سے اپنی کہہ دوں اور اپنی جگہ لے لوں، وہ آخری بات یہ ہے کہ میں یہاں ان علماء کے بیچ میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں، قسم کھا کر، امت مسلمہ کے ذلت و رسوائی کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ امت نے قرآن سے اور قرآنی تعلیمات سے منہ موڑ لیا۔ ارشاد فرمایا آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ اس مبارک کلام کے ذریعے بہت سی قوموں کو اور بہت سے لوگوں کو سربلندی عطا کرتے ہیں اور بلندی کا تاج ان کے سروں پر سجاتے ہیں، اور جو اس سے اعراض کریں گے، جو اس سے منہ موڑیں گے، جو اسے پسے پھٹ ڈالیں گے، جو اس کے احکامات سے اعراض کرنا چاہیں گے، جو اس کے قوانین کو فالو نہیں کرنا چاہیں گے، اللہ ایسے لوگوں کو ذلیل اور رسوا فرماتا ہے۔ اور کیا ہمارے ہاں یہ موجود نہیں ہے؟
میں نے سینکڑوں مرتبہ یہ بات کہی ہوگی، جانے انجانے اللہ کی قسم یہ دینی تعلیم کی توہین ہے۔ جا کے دیکھ لیجئے کسی مسلمان مالدار کے گھر میں اگر 2 بچے ہیں، ان میں سے ایک بہت ذہین ہے تو وہ تو انگلش میڈیم میں جائے گا اور بہت ہی بن سمر کے جائے گا۔ اس کے لیے شارٹس بھی ہوں گے اور شوز بھی ہوں گے، اس کے لیے بیگ بھی ہوگا اور اس کے لیے ڈریس بھی ہوگی اور اس کے لیے ٹائی بھی ہوگی اور ماں ٹفن کیریئر بھی تیار کرتی ہوگی۔ اور اسی باپ کا دوسرا بچہ جو ذرا کند ہوگا وہ مولوی صاحب کے حوالے کیا جائے گا، اور قرآن اور حدیث جن کتابوں میں لکھی ہوئی ہے وہ کتابیں ایک ناپاک اور پلوٹیڈ پنی میں بند کر کے اور اسے دی جائیں گی اور یوں کہا جائے گا جا مدرسے چل۔ نہیں ہو رہا ہے یہ سماج میں، اور کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی اس تعلیم کو صرف دنیا سے جوڑا ہے۔ اگر یہ حافظ صاحب اور مولانا صاحب بن گئے تو یہ کیا کھائیں گے، کیا کمائیں گے اور کیا اپنے بچوں کو کھلائیں گے؟ اس لیے یقینی نہیں رہا کہ رزق کا ذمہ دار اللہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہمارے بڑے علماء جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو اللہ والے ہیں، دنیا ان کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم ویسے بن تو جائیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور تعلیم کی اہمیت کو تو ہم جیسے لوگ کیا دنیا داروں نے بھی تسلیم کیا میرے بھائی۔ فرعون جس نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے قوم کے تقریباً 70,000 بچوں کو قتل کروایا، 70,000 کا قاتل، 70,000 بچوں کا قاتل۔ شاعر نے کہا یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو ادارے کھلوا دیتا اور اپنی مرضی اور منشا کے مطابق تعلیم دلواتا، دماغ اور ذہن اور دل تبدیل ہو جاتے، قتل کی ضرورت ہی نہیں آتی۔ اور میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے، میں پھر کہتا ہوں میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ ہم سب موبائلوں میں دیکھ رہے ہیں اور خبروں میں سن رہے ہیں، کالج میں پڑھنے والے بچے بھی اور کالج میں پڑھنے والی بچیاں بھی ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ سارے میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ کو چھولو، مگر بندے عاجز کر رہے ایک سخن یاد، اللہ اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اس لیے میرے بھائی ہم سب کو تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے بچے جب تعلیم یافتہ ہوں گے تو پھر وہ معاشرے کی اصلاح کا بھی سبب بنیں گے اور ایک خوشگوار ماحول تیار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔